بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت سی نعمتیں ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے۔ انسان کے اعضاء میں، انسان کے جسم کے حصوں میں جو سب سے اہم عضو ہے، اہم حصہ ہے، وہ زبان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زبان سب سے اچھی چیز بھی ہے اور سب سے بری چیز بھی۔ اللہ کا نام اسی سے لیا جاتا ہے، اسلام کا کلمہ اسی سے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اسی سے ہوتی ہے، اچھے اور خیر کاموں کی دعوت اسی سے دی جاتی ہے، اور دوسرے اعضاء سے، ہمارے دوسرے جسم کے جو حصے ہیں، ان حصوں میں جو نیکیاں ہوتی ہیں ان حصوں کے ذریعے، ان میں بھی کسی نہ کسی طرح زبان کا دخل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، اس کا الٹا، زبان ہی سے کلمہ کفر ادا کیا جاتا ہے، شرکی الفاظ نکالے جاتے ہیں، گالی دی جاتی ہے، لعنت کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، چغلی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں جو ہم سے وابستہ تھے، اب نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارا گھریلو زندگی ہو، چاہے ہمارے دوست احباب والی زندگی ہو۔ تمام دوست ہمارے جو کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ ہم نے جانے انجانے میں ان سے کوئی ایسی بات کہہ دی، اس کی وجہ سے بچھڑنا پڑا۔ چنانچہ اس زبان کو قابو میں رکھنے اور اس پر کنٹرول کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا، اس کلمے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور کبھی بندہ اللہ کی ناراضی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، وہ سوچ سمجھ کے وہ بات نہیں کہتا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح تمام اعضاء، جسم کے تمام حصے زبان کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، یعنی ہماری خیر و عافیت، دکھ و تکلیف تجھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تجھ میں کجی آ جائے تو ہم میں بھی کجی آ جائے گی۔ کجی کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو۔ اگر تو ٹیڑھی چلی، بہرا روی اختیار کی، جو بولنا ہے وہ نہیں بولے ہم، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دوسرے اعضاء بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اس کا جھیلنا پڑتا ہے، وہ بھی اس کی مار کھا لیتے ہیں۔ اس زبان کی حفاظت سے صرف دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، صرف دنیا ہی راحت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کی نجات اور کامیابی بھی اسی سے وابستہ ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نجات کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس کو اپنے قابو میں رکھو، اور اپنے گھر میں زیادہ رہنے کو ترجیح دو، یعنی زیادہ تر اپنے گھر میں رہا کرو، باہر بہت کم نکلو، کیونکہ باہر بہت سے فتنے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کی حفاظت کا ضامن بن جائے، یعنی زبان کی حفاظت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کی حفاظت کا ضامن بن جائے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ لہٰذا ہر بندے اور بندی پر لازم ہے، ہر مرد عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس کو قابو میں رکھے، اور ایسے بہت سے رشتہ دار جس سے ہم اس زبان کی وجہ سے بچھڑ چکے ہیں، ان سے جا کے معافی مانگے، اسی زبان سے ہم نے انہیں تکلیف دی ہے، اسی زبان سے ہم ان سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، صرف دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ آخرت کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کہنے اور صحیح بات دوسروں کے سامنے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔